يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورۃ الفاتحہ یہ ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور الفاتحہ اس کا نام اسی مناسبت سے ہے. فاتحۃ الکتاب، حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. فاتحہ کھولنے والی یعنی کسی چیز کا آغاز اور اس کی ابتدا. تو قرآن کا آغاز اور ابتدا اس سے ہوتا ہے. حالانکہ جو سب سے پہلی وحی ہے وہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیات ہیں، اور اس کے بعد پھر سورۃ المدثر کی آیات ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی اور رسالت کا منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا. اور پھر کچھ آیات جو ہیں وہ سورۃ القلم کی ہیں جو نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن یہ آیات نازل ہوتی رہی ہیں پہلے، اور مکمل صورت جو نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلی مکمل صورت ہے نازل ہونے والی، اور بعض علماء جو علامہ سالبی اور واحدی حضرات جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں میں اس کی تفصیل کہ یہ 5ویں نمبر کی صورت ہے نزول کے اعتبار سے، 5 نمبر صورت ہے. لیکن یہ تقریباً سارے ہی کہتے ہیں کہ یہ مکمل نازل ہونے والی پہلی صورت ہے. اور اس صورت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں اس جیسی کوئی صورت نہیں. اور ابو سعید بن المعلیٰ کی جو روایت ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک صورت سناؤں گا، ایک صورت بتاؤں گا. تو انہوں نے پھر یاد دلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صورت جو ہے وہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور جو تم نماز میں پڑھتے ہو تو یہ ساری قرآنی صورتوں میں افضل ترین صورت ہے. قرآن مجید سارا ہی اللہ کا کلام ہے، لیکن اس میں درجات کا تفاوت ہے. بعض صورتیں ایسی ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، جیسے سورۃ الاخلاص ہے، اسے ایک دفعہ پڑھنے سے ثلث قرآن پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، اور 3 دفعہ پڑھیں تو مکمل قرآن کا ثواب ہوتا ہے، اور 10 دفعہ پڑھیں تو جنت کے اندر اللہ رب العزت ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں. تو توحید کے حوالے سے وہ جامع ترین اور کامل ترین صورت ہے جس میں اللہ رب العزت کا تعارف اس کی توحید کے حوالے سے پوری طرح مدون کر دیا گیا ہے، پیش کر دیا گیا ہے. اور سورۃ الکافرون
جس کو کہا گیا کہ یہ ربع القرآن کے برابر ہے، 4 دفعہ آدمی پڑھ لے تو قرآن پڑھنے جتنا ثواب ہوتا ہے انسان کا۔ یہ برات من الشرک کے حوالے سے جامع ترین صورت ہے۔ اس میں اللہ کے سوا جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سے اظہار برات ہوتا ہے، اور انسان یہ اعلان کرتا ہے کہ جو دین توحید ہے میں اس دین کے اوپر قائم ہوں، اور میں نے اسی دین کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، اور جو تمہارے ادیان باطلہ ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ برات من الشرک کے حوالے سے جامع ترین صورت ہے، اور ان دونوں صورتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کے آغاز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صبح فجر کی نماز کی سنتیں ادا کرتے ہوئے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص فجر کی سنتوں میں پڑھتے تھے، اور مغرب کی نماز جب دن کا اختتام ہوتا ہے اور رات کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں مغرب کی نماز کی سنتوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ تو یہ توحید کا اقرار اور برات من الشرک کے حوالے سے یہ جامع صورتیں ہیں۔ اور بھی بہت سارے مواقع ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم فرمائی۔ تو قرآن کی صورتوں کے اندر یہ تفاضل موجود ہے، باقی ہے تو سارا قرآن، اور ہر ایک صورت کے پڑھنے کے ہر ایک صورت کے جو الفاظ ہیں ان کے پڑھنے پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب بتایا ہے کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ سب کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں تفاوت ہے، اور اجر و ثواب کے اندر تفاوت اور درجات کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الزلزال کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، لیکن وہ روایت کمزور ہے کہ وہ نصف قرآن کے برابر ہے، لیکن وہ فضیلت والی روایت جو ہے نا وہ کمزور ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے یہ ثابت ہے کہ اعظم صورت، یہ سب سے عظیم ترین صورت ہے، اور اس جیسی صورت پورے قرآن میں اور کوئی نہیں۔ یہ جامعیت کے لحاظ سے سب سے عظیم صورت ہے کہ اس میں پورے قرآن کے مشمولات جو ہیں وہ جمع ہو گئے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں وہ اس صورت کے اندر جمع ہو گئے۔ اسی لیے بعض سلف نے یہ بات جو ہے نا وہ کہی کہ جو آسمانی صحیفے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے جمع کر دیا ہے ان کتابوں کے اندر جو تورات، زبور اور انجیل کی شکل میں موجود ہیں۔ صحیفوں کی تعلیمات اور ان کے اندر جو احکام اور شرائع اور جو حکم اور اسرار اللہ رب العزت نے بیان فرمائے تھے وہ ان کتابوں میں جمع ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ تورات جو ہے اس کے اندر احکام و شرائع ہیں، اور زبور جو ہے اس کے اندر حمد و ثناء اور مناجات دعوات ہیں، اور انجیل کے اندر حکمت اور اسرار ہیں، حکمتیں اور اسرار ہیں۔ اور ان کتابوں کے اندر متفرق طور پر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ قرآن مجید ان ساری کتابوں کی تعلیمات کا، احکام و شرائع کا بھی جامع ہے، اور دعوات اور مناجات بھی اللہ رب العزت نے اس میں ذکر فرمائی ہیں، اور اسی طرح حکمتیں اور اسرار و رموز بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ ان ساری کتابوں کی جامع کتاب ہے قرآن مجید، اور اس کی جو ایک جامع تلخیص ہے یا جامع خلاصہ ہے وہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں ذکر کر دیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ اس میں اللہ رب العزت کا تعارف بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندگی کا عہد و اقرار بھی ہے، اور عبادت کا عہد کرتا ہے انسان، یعنی اللہ کی معرفت
اور اس کے بعد اس کی عبادت کا عہد، اور اس زندگی کے اندر انسان فقیر اور ضعیف ہے، محتاج ہے اور کمزور ہے، تو زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جن میں سے سب سے بڑی ذمہ داری عبادت ہے، وہ عبادت کو بجا لانے کے لیے اور زندگی کے دوسرے معاملات اور امور میں انسان وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے جو بحیثیت خلافت عرضی کے انسان کے ذمے لگائی گئی ہیں اور انسان نے وہ ادا کرنی ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے استعانت باللہ، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا، یہ عہد اور اقرار کی صورت میں انسان اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور پھر جو زندگی کے اندر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ راہ ہدایت ہے، ایسا راستہ جو اللہ کی رضا کا راستہ ہو اور وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کا راستہ ہو، اور اس دنیا میں بھی انسان کامیاب اور سرخرو رہے، اور اس کے بعد آنے والے جو مراحل ہیں ان کے اندر بھی انسان کامیاب اور سرخرو رہے۔ وہ راستہ صراط مستقیم جو اللہ تک پہنچتا ہے اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ ملا کے انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ملنا یہ تو نہیں ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہو اور دونوں ایک ہو جائیں، یہ اتصال تو ناممکن ہے، خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ رب العزت کی رضا اسے حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ کی خوشنودی سے وہ سرفراز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوشنود ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، یہ انسان کی کامیابی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، یہ اللہ کی رضا تک پہنچنا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ صراط مستقیم جو ہے دنیا کے اندر بھی، اور پھر یہ اللہ کی رضا انسان کو برزخ کے مرحلے میں بھی حاصل رہے، معاشر کے عرصے میں بھی انسان کو عرصہ معاشر میں بھی اللہ کی رضا حاصل رہے، اور انسان قبر کی سختیوں سے بھی بچ جائے اور حشر کی ہولناکیوں سے بھی انسان بچ جائے، اور انسان اس اللہ رب العزت کے سامنے جو اس کی پیشی کا دن ہے اس پیشی کے دن میں بھی سرخرو اور آبرو مند رہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا، اس کے عفو کا، اس کی مغفرت کا مستحق ٹھہرے، اور جو کچھ وہ بندگی کا حقیر سا عطیہ یا نذرانہ لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اسے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے اور اس سے خوش ہو کر انسان کو معاف کر دے اور اس سے راضی ہو جائے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ یہ راستہ جو ہے یہ انسان کے لیے صراط مستقیم ہے۔ اس صراط مستقیم کی ہدایت یعنی اس کی رہنمائی، اور پھر اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق، اور پھر اس صراط مستقیم پر استقامت کی عنایت اللہ رب العزت سے انسان طلب کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس میں پورا دین آ جاتا ہے، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، آداب، اور سیاست، حکومت، ریاست، بین الاقوامی تعلقات، خانگی تعلقات، انفرادی، اجتماعی، جتنے بھی اخلاق و آداب اور معاملات ہیں وہ سارے اس ہدایت کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو پورے قرآن کی جو ہدایات ہیں وہ اہدنا الصراط المستقیم کے جملے کے اندر آ جاتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ انسانی تاریخ کے اندر جن لوگوں نے حق کو جانا اور پھر حق کو قبول نہیں کیا، جانتے ہوئے اس کی مخالفت کی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کی راہ پہ نہ لگانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو تیری لعنت کے سزاوار ٹھہرے، اس لیے کہ انہیں حق معلوم ہو گیا اور پھر انہوں نے اس حق کو قبول نہیں کیا اور اس کی مخالفت کی۔ اللہ ان کے راستے سے بچانا۔ اور یہ یہود یہ ایک نمایاں چہرہ ہے
اس کیٹیگری کا، یہ زمرہ اور یہ گروہ اور یہ طائفہ جو حق شناس ہے لیکن حق قبول کرنے والے نہیں ہیں، حق ادا کرنے والے نہیں ہیں، حق کے مطابق بدلنے والے نہیں ہیں. ان کے ہیں تو بہت سارے لوگ، فرعون اور اس طرح کے لوگ جو پہلے گزر چکے، لیکن یہودی جو ہیں وہ اس کا ایک واضح اور ظاہر نمونہ ہے. ان کی تاریخ اور ان کے اوپر آنے والے اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب اور ان کو ملنے والی سزائیں ان کے اس رویے کی وجہ سے، چونکہ یہ معلوم اور معروف ہیں، اس لیے یہودیوں کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا، وگرنہ اس طرح کے لوگ اس سے پہلے بھی تھے اور بھی لوگوں کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں. بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جن کو حق معلوم ہو گیا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلا نہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن تک حق پہنچا ہی نہیں اور وہ اس سے انہوں نے حق کی جستجو نہیں کی، حق کی تلاش نہیں کی. اس کے پیچھے جس طرح جستجو اور طلب اور تلاش کے ساتھ اس کا جویا ہونا چاہیے تھا، اس کا طلبگار ہونا چاہیے تھا، اس میں انہوں نے کوتاہی کی تو حق تک پہنچ ہی نہیں سکے. تو پھر جہالت کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، اپنا دین جو ہے وہ جہالت کے اوپر قائم کیا اور اسی جہالت کے اندر انہوں نے زندگی بسر کر دی، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے اور خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگوں کو ہی اپنا امام بنا لیا. تو یہ لوگ ہیں الضال، جو راہ راست سے بھٹک گئے اور انہوں نے اس کی جستجو بھی نہیں کی اور پھر غلط راہوں کے اوپر چلتے رہے. اور یہ بھی اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں اور بہت ساری جماعتیں اور بہت سارے گروہ اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، لیکن ان کا ظاہر نمونہ اور واضح مثال جو ہے وہ نصارہ ہے. اور انہوں نے دین و شریعت کو ٹھکرا دیا، خاص طور پر جو شاؤل تھا جس نے تورات کے احکام کو منسوخ کر دیا اور ان کتابوں کی صرف تاریخی حیثیت باقی رکھی، اور باقی جو ہدایات تھیں ان ہدایات کو اس نے ناقابل عمل قرار دیا. اور نصارہ کے اندر یہی مذہب جو تھا شاؤل کا تجویز کردہ محرف، یہی زیادہ چل گیا اور پھر ان میں اختلافات ہوئے اور اکثریت ان کی جو ہے وہ ایسی ہے جو لوگوں کے بنائے ہوئے طور طریقوں کو دین بنا کر قبول کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ہدایات سے وہ محروم ہیں. اور ابھی پچھلا دور جو آیا ہے، جب سے یہ فرقہ نصارہ کے اندر وجود میں آیا ہے جن کو پروٹسٹنٹ کہا جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو کہتے تو یہ تھے کہ ہم لوگ کتاب کے پیروی کرنے والے ہیں، براہ راست انجیل کو سمجھنے والے ہیں، لیکن سمجھا انہوں نے کیا، انہوں نے عملی طور پر مذہب سے بیزاری کا اعلان کر دیا اور یہ سیکولرزم اور لا دینیت اور یہ اباحیت یہ اسی فرقے کے وجہ سے اس مادی تہذیب کے اندر اور اس یورپی تہذیب کے اندر شامل ہوئی. تو یہ گمراہ لوگ ہیں اور اسی کا ہی پھر یہ ایک مظہر ہے کہ اس تہذیب کے نتیجے میں لوگوں کے اندر الحاد اور دہریت کا فروغ ہوا. الحاد جب یہ سائنسی تحقیقات شروع ہوئی اور بہت ساری چیزیں جو کلیسا کے اندر اور کنائس کے اندر مسلمہ چیزیں تھیں تو وہ سائنسی تحقیقات سے غلط ثابت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ دین جو ہے وہ قابل اعتماد چیز ہی نہیں ہے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اور الحاد اور دہریت اور مادیت یہ طرز فکر اور طرز عمل معاشرے کے اندر رائج ہو گیا اور لوگوں نے اس کو بطور طرز زندگی کے اور نظام زندگی کے قبول کر لیا. اور آج بہت بڑا
انسانی آبادی کا حصہ جو 7 ارب کی آبادی ہے، اس میں سے اربوں کی تعداد ایسی ہے، یعنی اربہا لوگ ایسے ہیں جو اس الحاد اور اس دہریت اور اس بے خدا اور بے مذہب طرز زندگی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ضالین ہیں اور اس وقت ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو یہ ہدایت کا سوال جو ہے یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر، اس صورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت سے انسان سوال کرے اور اس کا طریقہ سلیقہ کیا ہے، کیسے اللہ رب العزت سے مانگے، کیسے اس کی بارگاہ میں اپنی عرضداشت جو ہے وہ پیش کرے، اور کس طرح اللہ رب العزت سے درخواست کرے اور کس چیز کی درخواست کرے۔ عہد اور اقرار جو باندھنا ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ ولا نعبد الا ایہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ کلمات ہیں، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان کے اندر توحید کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ یہ توحید الوہیت کے ساتھ توحید ربوبیت ہے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ کوئی کتنے بڑے بھی شان و شوکت والا ہو، تیرے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، تیرے سامنے سب عاجز، فقیر اور محتاج ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ توحید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ جب انسان یہ پڑھتا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ آتا ہے، اور یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ ایاک نعبد ہے، اور باقی جو دوسری چیزیں ہیں، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، یہ ایاک نستعین ہے۔ اور اسی طرح ایک وہ کلمہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان زندگی میں ایک دفعہ بھی پڑھ لے اگر صدق دل کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کی نجات کا سامان ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہر ایک کلمے پر اللہ رب العزت بندے کی تصدیق کرتے، صدق عبدی صدق عبدی صدق عبدی۔ تو یہ توحید، عبادت اور استعانت کا عہد اور اقرار جو اللہ رب العزت کے ساتھ کرتا ہے وہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور جو سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی، ہر حال میں، ہر موقع پر اپنی سوچوں کے اندر انسان کی سوچ صحیح ہو، اپنے قول کے اندر انسان کی باتیں درست ہوں، اپنے عمل کے اندر انسان کا فعل جو ہے وہ ٹھیک صحیح مقاصد کے ساتھ اور صحیح راستے کے اوپر سر انجام پائے، اور انسان کا رویہ لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، خود اللہ رب العزت کی ذات عالی کے معاملے میں جو بھی انسان کا رویہ ہے وہ صحیح راہ راست کے اوپر ہو۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ہر لمحے انسان کی ضرورت ہے، ہر قدم پہ ضرورت ہے، ہر موقع پر انسان کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، تعلیم المسئلہ۔ اور پھر مغضوب علیہ، ملعونین اور ضالین، اور یہ جو تائہین اور حیران لوگ ہیں، ان لوگوں کے راہوں سے بچا کر، جو حیران اور سرگردان پھر رہے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے سوائے اپنی شہوات اور اپنی خواہشات کی تسکین کے، زندگی کا حاصل کوئی نہیں ہے۔ یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں اور اسی سطح کے اوپر جی رہے ہیں، وہی ان کا مقصد ہے جو جانوروں کی زندگی کا ہے۔ بس ان لوگوں سے بچا کر اللہ رب العزت انعمت علیہم،
انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے کے اوپر انسان کو سلامت رکھے، قائم رکھے، استقامت بخشے اور اسی راستے کے اوپر چلائے۔ یہ صورت جو ہے، یہ اس صورت کے اندر اس سوال کی اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہے، تو اس لیے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین صورت ہے اور اس سے عظمت والی صورت اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی صورتوں کے اندر ثواب اور اجر کے لحاظ سے تفاوت ہے اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی تفاوت ہے۔ آیات کے اندر جو سب سے عظیم آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ اور دعوت کے لحاظ سے قرآن مجید کی جو دعوت والی آیات ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ تو اس طرح کوئی نہ کوئی جو ہے نا، کسی اعتبار سے وہ دوسری تمام آیتوں سے بڑھ کر اور جامع اور زیادہ شامل ہوتی ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کی آیات کے اندر تفاوت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیت ہے سورۃ النمل میں تو قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کے اندر جو ہماری حفص کی قرأت ہے، حفص عن عاصم، اس کے اندر تو یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی یہ پہلی آیت ہے، اسی لیے مصحف المدینہ میں آپ دیکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر 1 نمبر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک آیت ہے۔ اور باقی جو دوسری صورتیں ہیں ان میں سورۃ البراۃ، سورہ برات کے شروع میں تو یہ لکھی نہیں گئی، اور باقی جو صورتیں ہیں ان کے اندر پھر علماء کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کے حوالے سے میں درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے نا وہ تحریر و تنویر والی جو مباحث ہے وہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے کا اصل فائدہ تو یہ ہوتا ہے، ایک تو انسان کو عبارت فہمی کا سلیقہ آتا ہے، کتاب پڑھنے کا سلیقہ آتا ہے کہ کتاب کو سمجھا کیسے جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ علماء کے مختلف دلائل اور ان کے مواقف جو ہیں انسان سمجھتا ہے، اور اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی موقف کسی نے اختیار کیا ہے تو دلائل کو سامنے رکھ کر کیا ہے، دلائل کی بنیاد پر کیا ہے۔ یہ جو ائمہ کرام ہیں، ائمہ فقہاء ہیں، ائمہ محدثین ہیں، یہ ہوا کے تابع نہیں تھے، یہ اپنی مرضی کے ساتھ اور اپنی چاہت کے ساتھ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ دلائل ان تک پہنچے، ان دلائل پر غور کیا، اور پھر اس میں سے جو سمجھا اور یہ سمجھا کہ اللہ رب العزت کی منشا اور اس کے ارادے کی تکمیل اس طرح ہوگی، اللہ کی رضا اس طرح ہمیں حاصل ہوگی کہ ہم یہ موقف اختیار کریں، تو انہوں نے اس طرح یہ موقف اختیار کیا ہے۔ تو یہ اختلاف جو ہے علماء کا، یہ دلائل کی بنیاد پر ہے اور نیک نیتی کے ساتھ ان کا اختلاف ہے۔ اس لیے اس اختلاف میں ان کو معذور بھی سمجھنا چاہیے اور ماجور بھی سمجھنا چاہیے، اور ان کے بارے میں حسن ظن بھی رکھنا چاہیے، اور ان کے اس اختلاف کی وجہ سے ان پر تان اور ان کے متعلق بدگمانی دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح کے بعض لوگوں کے رویے سے اور ان کے طرز عمل سے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اگر اختلاف ہے کسی مذہب کا ہمارے دلائل کے ساتھ اور ہمارے موقف کے ساتھ، تو ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے، یا یہ جو ہے نا وہ نصوص کو نہیں مانتے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مقلدین اور متاخرین، ان کے ہاں جو ہے انہوں نے جو اصول بنا لیے، ان اصولوں کی وجہ سے انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان اصولوں کا پابند کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ائمہ مجتہدین ہیں، خاص طور پر قرون الخیر کے جو علماء ہیں، ائمہ فقہ ہیں، وہ ائمہ اربعہ بھی ہیں اور امام اوزاعی بھی ہیں، امام ابو ثور بھی ہیں، امام داود بھی ہیں، اور امام اسحاق بن راہویہ بھی ہیں،
اور امام ابن جریر الطبری بھی ہیں، تو یعنی یہ کوئی 12-13 کے قریب جو ہے ائمہ فقہا ہیں جن کی فقہی آراء جو ہیں اور فقہی مذاہب ان کے اختلاف الفقہا کی کتابوں میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں نے انسان کو بہت صاف اور بہت پاکیزہ ذہن رکھنا چاہیے کہ ان کے بارے میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ اختلاف کرتے تھے تو دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرتے تھے۔ اور اسی طرح محدثین کا جو اختلاف ہے، انہوں نے بھی روایات جمع کی اور ان روایات کی روشنی میں انہوں نے ایک چیز کو اختیار کیا اور اس کو ترجیح دی اور اس کو پسند کیا۔ تو اس میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے یہ جو 2 کتابیں ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح اور جو ان کے ہم نوا ہیں، ان کے مذہب کی نمائندگی مالکیہ کرتے ہیں، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن مجید کی آیت صرف سورۃ النمل میں سمجھتے ہیں، اور باقی تمام جگہوں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف فاصلے کے لیے لکھی گئی ہے اور یہ قرآنی آیت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں۔ اسی لیے وہ نفل نماز میں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور فرضی نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن نہیں ہے۔ اب ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، لیکن اس کے دلائل ہیں ان کے پاس، اس دلائل کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ اور اسی طرح احناف بھی یہ موقف رکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کے شروع میں تو لکھی ہوئی ہے، ایک دفعہ تو پڑھنی چاہیے، باقی جو دوسری صورتیں ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے نا یہ فاصلے کے طور پر لکھی گئی ہے۔ تو یہ جو مذہبی اختلاف ہے، یہ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے بارے میں اعتدال والا رویہ اختیار کرنے کے لیے یہ کتاب جو ہے نا تحریر و تنویر، یہ نمائندہ ہے کتاب ان لوگوں کا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، اور وہ اس کو یا تو قرآن سمجھتے ہیں لیکن صورتوں کا حصہ نہیں سمجھتے، یا ایک ہی آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ سمجھتے ہیں، سورۃ النمل میں تو سمجھتے ہیں، اور سورۃ النمل کے علاوہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن سرن پڑھنی چاہیے، جہرن نہیں پڑھنی چاہیے، اور باقی صورتوں کے ساتھ اس کا پڑھنا جو ہے نا وہ مسنون بھی نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی مستقل تلاوت کر رہا ہے تو آدمی مسلسل پڑھ سکتا ہے اس طرح، خاص طور پر نماز میں۔ تو یہ اس کی نمائندگی تحریر و تنویر کا جو مصنف ہے علامہ ابن عاشور، انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے اس کے دلائل بیان کیے ہیں، وہ اس کو دیکھ لیں۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی چونکہ مالکی ہیں، ان کی ترجیح بھی یہی ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، امام رازی وہ تفسیر کبیر کے مصنف مفاتیح الغیب، وہ چونکہ شافعی ہیں تو انہوں نے پھر شافعی مذہب کے دلائل جو ہیں وہ جمع کیے ہیں، اور انہوں نے اس موضوع پر کافی کچھ لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، تو اس کو دیکھنے کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ باقی فقہی طور پر اس کے بارے میں جاننے کے لیے فقہ کی کتابوں کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے، اور اس میں المغنی اور المجموع یہ فقہ کی مذاہب کی جامع کتابیں ہیں اور دلائل بھی ذکر کرتے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، اس کی طرف رجوع کر کے یہ انسان کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے ان مسائل کو سمجھنے کا، جانچنے کا، اور متوازن اور معتدل موقف اختیار کرنے کا۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں، تفسیر کبیر بھی دیکھ لیں اور تفسیر تحریر و تنویر بھی دیکھ لیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز پھر اور باتیں جو ہے نا وہ اگلی مجلس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی عافیت اور صحت کے ساتھ سلامت رکھے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت عافیت اور صحت کے ساتھ دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔